وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. قرآن بھی جو ہے وہ 2-4 مرتبہ سنتے تھے، خود بخود یاد ہو جاتا تھا ان کو، اہل زبان تھے وہ، جس طرح آپ کا معاملہ ہے۔ اب اس میں بھی یاد رکھیے صحابہ کرام تو بہت ہیں، لیکن نادان لوگ ان کو سمجھتے نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صحابی جو ایک جھوٹی حدیث بھی ہے، اصحابی کالنجوم، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ میرے جو ہے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی چاہے تم پیروی کرو ہدایت پاؤ گے، یہ جھوٹی حدیث ہے یہ۔ تو صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 سال آپ کے ساتھ رہے، 30 سال آپ کے ساتھ رہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، کچھ 5 سال آپ کے ساتھ رہے، کوئی 2 سال رہے، کوئی 1 مہینہ رہے، پھر کوئی ذہین تھے، کسی کی عقل درمیانی درجے کی تھی، کوئی کم جو ہے ان کی وہ تھی، کسی نے صرف 1 مرتبہ دور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو سارے جس نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے، لیکن علمی تفاوت ہے، صحبت کسی نے زیادہ پائی کم پائی۔ تو اس سلسلے میں تفسیر قرآن کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجئے، 2 بڑے نام ہیں، ویسے تو 10 لوگ ہیں اس میں، 10 بڑے صحابہ ہیں، اس میں 4 خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، لیکن 10 بڑے صحابہ ہیں، لیکن 2 بہت بڑے نام ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی، اور 32 ہجری میں حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 21 سال تک زندہ رہے، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، اور ان کی سے پھر فیض اٹھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو حبر الامہ کہتے ہیں، یہ امت کے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں امت کے، عبداللہ بن عباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہ 14 سال کے تھے، حضرت عمر جو ہے یہ 16-17 سال کے تھے، اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں، شورا کے اجلاس میں ان کو بلاتے تھے۔ بڑے صحابہ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ جو چھوٹے بچے کو کیوں بلایا ہے اس کو، لیکن ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کی ذہانت اتنی تھی۔ 68 ہجری میں انتقال کیا۔ صرف عالم نہیں تھے، حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں 35 سے 40 تک ان کو گورنر بنایا تھا بصرہ کا، سیاسی آدمی تھے، بصرہ کے گورنر تھے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں بھی سن لیجئے آپ، جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ان کو پھر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے، جو عدالت کے جج نہیں ہوتے، ان کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن اور حدیث کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب اس کو آپ برتتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اس کو دنیا میں جاری و ساری کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ مدینے کے گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا گورنر انہیں بنایا تھا۔ ہم جو ہے امام حسن بصری کو لے لیجیے، 100 تابعی ہیں، 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صوفی درویش قسم کے آدمی تھے امام حسن بصری۔ بھائی خراسان کے گورنر تھے وہ، خراسان یعنی یہ آپ کا جو کابل اور یہ علاقہ ہے آپ کا، یہ آذربائیجان اور یہ جو آپ کا ازبکستان، تاجکستان، افغانستان اور مشرقی ایران، نیشا پور کا جو علاقہ ہے، توس کا جو علاقہ ہے، اس کو خراسان کہتے ہیں پہلے۔ یہ چاروں ممالک کو ملا کر ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو خراسان کہتے ہیں۔ اس میں ہرات بھی اور بلخ بھی، جس کو آج کل مزار شریف کہتے ہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے، اس کے گورنر کون تھے؟ حسن بصری۔
تو یہ لوگ قرآن کے حدیث کے بھی عالم تھے، سیاست جانتے تھے، فیصلے کرتے تھے، عدالتوں کے جو ہے یہ ذمہ دار تھے، یہ فاتح تھے، ان کو جغرافیہ کا پتہ تھا، ان کو تاریخ کا پتہ تھا، یہ عملی لوگ تھے، یہ کتابی لوگ نہیں تھے۔ ہمارے پاس جو علماء ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ہم کتابی لوگ ہیں، ہم کتابی لوگ ہیں، ہم عملی لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے کون سی حکومت کی ہے، ہم نے کون سا اقتدار کیا، ہم نے کون سی عدالت کی ہم نے فیصلے کیے ہم نے۔ تو ہمارا علم جو ہے وہ کتابی علم ہے، عملی علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا جو علم ہے وہ عملی علم ہے، دنیا کے فاتح تھے وہ۔ تو اب اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ صحابہ کے بارے میں اگر ان کے اقوال میں اختلاف ہو تو پھر جو دیکھا جائے گا کہ کون سا قول قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب تر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ کی انفرادی رائے حجت نہیں ہے، لیکن جب صحابہ کا اجماع ہو جائے تو پھر حجت ہے۔ اور اگر اختلاف ہو جائے صحابہ کے درمیان تو پھر ہم دیکھیں گے اقرب ترین رائے قرآن و سنت سے کون سے صحابی کی ہے۔ اس کے بعد چوتھا اس کا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی نہ ملے، صحابہ کے اقوال میں بھی نہ ملے، تو ہم تابعین کی طرف جائیں گے۔ اور تابعین میں بھی بعض بڑے نام ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں مجاہد بن جبر، 107 یا 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش نہ کی ہو اور اس سے اس کا مطلب نہ پوچھا ہو۔ اور اس میں اور بھی نام ہیں، امام حسن بصری ہیں، ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ جنہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، بہت بڑے تابعی ہیں۔ تو سدی ہیں، اکرمہ ہیں، یہ قرآن مجید کے اور نافع ہیں، تو یہ بڑے تابعین ہیں، کبار تابعین ہیں، جو یعنی صحابہ یعنی تابعین بھی کی تعریف یہی ہے، تابعین کی تعریف یہی ہے کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا، لیکن ہم اصطلاحی طور پر تابعین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس بہت بڑا علم تھا قرآن کا اور حدیث کا، اور صحابہ کا علم تھا، صحابہ کے فتووں کو وہ جانتے تھے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ایک مثال اس کی دے دوں، پہلے تو صحابہ کی مثال دے دوں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ لقمان میں لہو الحدیث، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ کلام دل فریب خریدتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے، غنا ہے، کلچرل پروگرامز ہیں اس سے مراد۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَأُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، یعنی آپ عورتیں اپنی زینت دکھا سکتی ہیں ان نوکروں کو، ان تابعین کو جو غیر اولی الاربۃ من الرجال، غیر اولی الاربۃ من الرجال۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ غیر اولی الاربہ کون ہے؟ تو اس بارے میں پھر آپ جو ہے ہمیں تابعین کے اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، بدھو قسم کے، مغفل قسم کے لوگ ہیں، جو گھروں میں جو روٹی کے لیے پڑے ہیں۔ آپ کے گھر میں 20 سالہ پرانا ملازم ہے، 50 سال عمر ہے اس کی، تو وہ کبھی آپ کی بیٹی پر بری نگاہ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ اس کی معاشی حالت بھی ڈاؤن ہے، تو اس سے زنا کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ گھر کے فرد کی طرح ہے، آپ کے گھر کی فرد، آپ کے گھر کی روٹی کھاتا ہے، آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کے پاس، اس کا باپ بھی آپ کا ملازم تھا، اس کا بیٹا بھی آپ کا ملازم ہے، آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ جی تو اب اس کے بعد آ جائیے تابعین کے اقوال کے بعد پانچواں اصول یہ ہے کہ عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے، اور مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ کے مادوں کو سمجھے اور علم صرف کو سمجھے، صرفی تغیرات کو سمجھے، نحو کو اچھی طرح جانے۔
اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین میں ہے تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم. ایک صاحب نے ترجمہ کیا اس کا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے تنزیل العزیز الرحیم. آپ نے لام کے اوپر زبر کو نہیں دیکھا، آپ نے پیش کا ترجمہ کیا ہے، زبر کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے. وحدہ لا شریک لہ، اب وحدہ کا ترجمہ اکثر لوگ کہتے ہیں وحدہ، وحدہ کا مطلب اور ہے، وحدہ کا مطلب الگ ہے. تو اعراب پر گہری نظر ہو کہ یہاں پر وحدہ کیوں آیا ہے، وحدہ کیوں نہیں آیا. تو یہ ایک اہم اصول ہے تفسیر کا، عربی زبان کے قواعد کے مطابق تفسیر.